السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورہ الفاتحہ کے فضائل کے بارے میں پڑھیں گے کہ سورہ فاتحہ کے فضائل کیا ہیں، اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ صحیح حدیث میں اس کا نام فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمدللہ رب العالمین، سورہ الحمد، سبع مثانی، القرآن العظیم، ام القرآن، ام الکتاب کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ سبع مثانی بار بار پڑھی جانے والی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے۔ اس کے پہلے حصے میں توحید ربوبیت ہے، دوسرے حصے میں عہد وفا کرتا ہے کہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تیسرے حصے میں اپنی کمزوری اور بشریت کا اظہار کرتا ہے، آخرت اور دنیا میں آخرت کی فلاح مانگتا ہے کہ اے میرے رب مجھے وہ رستہ دکھا جو تیرے نیک بندوں نے پکڑا، ہمیں اس رستے سے بچا جو گمراہی کا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی، پھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور رسول اللہ کی دعوت قبول کرو؟ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین ہی سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ البخاری کی تفسیر ہے۔
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا، اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ بھی پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم نے اچھی طرح دم کر لیا؟ کیا تم اچھی طرح دم کر لیتے ہو، یعنی تم نے اچھی طرح دم کر لیا؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے صرف الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ جب ہم لوگ مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے اس بات کا ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اسے کیسے معلوم کہ یہ دم ہے؟ یعنی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بکریاں تم لے لو، یعنی تم نے حق کے ساتھ دم کیا، یعنی صحیح الکتاب سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ کسی کو بھی دم کر سکتے ہیں، شفا ہے اس کے ساتھ دم کرنے سے۔ اب آتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے بارے میں ہم اس کے فضائل کو بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے فضائل کے بارے میں جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ 3 دفعہ فرمایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاح یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید کی، یعنی بزرگی بیان کی، اور کبھی فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ اور پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف رسولوں کے مراتب میں فرق بتایا، ان میں سے بعض سے افضل ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ تورات، انجیل اور قرآن کی ہر سورت سے بڑی سورت ہے، اگرچہ بہت سی صورتیں آیات کے اعتبار سے اس سے لمبی ہے مگر عظمت میں یہ سب سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ آیات میں آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، گویا کہ اس سے لمبی آیات بہت سی ہیں۔ اس سورہ کا نام فاتحہ اس لیے ہی ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے، نماز میں قرأت کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، اور ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں،
اس سورہ کا نام الحمدللہ رب العالمین یا سورہ الحمد اس لیے بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جامع حمد آئی ہے۔ اس کا نام سبع مثانی اس لیے ہے کہ یہ 7 آیات ہیں جو ہر فرض نماز ہو یا نفل نماز ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں۔ نماز کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 87۔ اس کے نام ام القرآن، ام الکتاب، القرآن العظیم اس لیے ہے کہ اس میں مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین آ گئے ہیں، باقی قرآن ان کی تفصیل ہے۔ چنانچہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات و کمال، اس کی حمد و ثنا اور تمجید آ گئی ہے، جیسا کہ اوپر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزرا اور آگے آیات کی تفسیر میں بیان ہوگا۔ یوم الدین میں آخرت کے ثواب و عذاب اور وعد وعید کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد میں بندوں کو ایک اللہ سے مانگنے، اسی کے سامنے عاجزی کرنے، اپنی تمام عبادات زبانی ہوں یا بدنی یا مالی اسی کے لیے خاص کرنے اور اسے ہر شرک سے اور ہر شریک سے پاک قرار دینے کی تعلیم ہے۔ اسے توحید کہتے ہیں۔ تمام پیغمبر اسی کی دعوت لے کر آئے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے اور اسی پر توکل کرنے اور عبادت اور دوسرے تمام معاملات میں اسی سے مدد مانگنے کی تعلیم ہے کہ اگر اس کی مدد نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسے استعانت کہتے ہیں۔ اس نے اہدنا الصراط المستقیم، اس میں شریعت کے تمام احکام، پورا اسلام اور پورا قرآن شامل ہے۔ اہدنا میں زندگی کے ایک لمحہ میں راہ راست پر چلنے اور آخری دم تک بلکہ جنت میں پہنچنے تک اس پر قائم رہنے کی دعا کی تعلیم ہے۔ انعمت علیہم میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی تاریخ اور ان کے واقعات کی طرف اشارہ ہے اور ان جیسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب ہے تاکہ ان کے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ المغضوب علیہم میں یہود اور ان تمام اقوام کی تاریخ کا ذکر ہے جو حق جاننے کے باوجود اس کی مخالفت پر اڑ گئے، اور الضالین میں نصارہ اور ان تمام لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے، اور ان دونوں قسم کے لوگوں کے اعمال بد سے اجتناب کی تلقین ہے تاکہ ان کے ساتھ جہنم میں جانے سے بچے رہیں۔ ان 7 آیات میں قرآن مجید کے مزید مضامین کا ذکر ہر آیت کی الگ الگ تفسیر میں بھی آتا ہے۔ اس سورہ کا نام صلاح اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاح کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ اس کی وضاحت سورہ الفاتحہ کے ساتھ فرمائی۔ معلوم ہوا کہ جو صلاح یعنی نماز میں فاتحہ کے بغیر یعنی صلاح فاتحہ کے بغیر ہو وہ صلاح نماز نہیں، جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پورے قرآن کے اسرار سورہ فاتحہ میں، فاتحہ کے اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ کے اسرار اس کی با اور با کے اسرار اس کے نقطہ میں آ گئے، مگر سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کے مضامین آ جانے کا یہ مطلب درست نہیں۔ دراصل یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو نہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے ایجاد کردہ طریقوں کو قرآن کا نام دے کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا دوسری سورتوں سے تعلق کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق، پرورش
اور حفاظت رب العالمین اور الرحمن الرحیم کے تحت ہی ہے۔ توحید کے متعلق تمام قرآنی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت ہے۔ داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں اور دوسرے تمام مقامات میں عدل و انصاف کا ذکر مالک یوم الدین کے تحت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایاک نعبد کے تحت اور ان کی تمام انبیاء کی دعائیں اہدنا الصراط المستقیم کے تحت ہے۔ ایوب علیہ السلام کی شفا، یونس علیہ السلام کی نجات، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں محفوظ رہنا، زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملنا وغیرہ سب الرحمن الرحیم کے تحت ہیں۔ ایماندار اور متقی لوگوں کے احوال و واقعات اور ان کا نیک انجام آخری آیت کے تحت ہے۔ اسی طرح بدکار اور سرکش لوگوں کے احوال و واقعات اور ان کا آخر میں اللہ تعالی ہمیں اس صورت کو، اس کے فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں اور شرک اور بدعات سے بچ سکیں، اپنی زندگیوں میں اپنے لیے آسانیاں، اپنے لیے دعا کر سکیں کہ اللہ تعالی ہمارا آخرت میں ٹھکانہ جو ہے وہ صدیقین، شہداء، انبیاء کے ساتھ ہو انشاءاللہ۔ آمین یا رب آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔